ہے پہ جملہ استعمال ہوتا ہے نماز روزہ، ترتیب یہ ہے نماز زکوٰۃ، نماز زکوٰۃ، نماز زکوٰۃ، روزہ حج، ترتیب یہی ہے۔ تو وہ بنیادی فرائض اور بنیادی ارکان جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے وہ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج ہے۔ یہ کوئی نہیں تو اسلام کی عمارت کی بنیادی کوئی نہیں۔ فرمایا کافر نماز نہیں پڑھتا، مشرک زکوٰۃ نہیں دیتا، مسلمان نماز بھی پڑھتا ہے زکوٰۃ بھی دیتا۔ کافر نماز نہیں پڑھتا، مشرک زکوٰۃ نہیں دیتا، مسلمان نماز بھی پڑھتا ہے زکوٰۃ بھی دیتا۔ مسلمان تو ہوتا ہی وہی ہے جو اپنے مال میں سے بھی اللہ کا حق ادا کرے، اپنی جان میں سے بھی اللہ کا حق ادا کرے۔ نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ بدن کی عبادت کا بھی اللہ کا حق ہے، مال میں بھی اللہ کے حق ہے اور اس کے نام زکوٰۃ ہے۔ نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، وہ بھی ہر شخص پہ نہیں، صاحب حیثیت پہ۔ جو شریعت کی نظر میں صاحب حیثیت ہو گیا اس پر زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ فرض۔ یہ بھی ایک فریضہ ہے اور یہ عبادت ہے، اور ظاہر ہے عبادت نماز کی ہو یا زکوٰۃ کی ہو، نماز کی ہو یا زکوٰۃ کی ہو، عبادت ہوتی ہے تو پھر اس کو شریعت کے مطابق ادا کیا جاتا ہے۔ اگر عبادت ہے تو پھر نماز ویسے پڑھیں گے جیسے شریعت نے کہا ہے، اور روزہ ویسے رکھیں گے جیسے شریعت نے کہا ہے، حج ویسے ادا کریں گے جیسے شریعت نے کہا ہے، تو زکوٰۃ بھی ایک عبادت ہے، اسے ویسے ادا کریں گے جیسے شریعت نے کہا ہے۔ اگر شریعت کے مطابق نہیں ادا کی تو وہ ظاہر ہے وہ عبادت نہیں، اس کا عبادت کا ثواب نہیں رہے گا، وہ عبادت نہیں قرار دی جائے گی۔ تو نماز ہے تو شریعت کے مطابق ہے۔ اب کوئی کہے کہ میرا جی چاہ رہا ہے کہ نہیں میں ایسے آج نماز اس ٹائم پڑھ لوں یا میں ایسے پڑھ لوں، اور میاں ایسا نہیں، جیسے شریعت نے مقرر کیا ہے طریقہ ویسے ادا کرو گے تو عبادت ہوگی، ورنہ تو تمہاری خواہش ہوگی، ورنہ تو تمہاری اپنی ایک چاہت ہوگی اور اپنا ایک خواہش پورا کرنے والا عمل ہوگا، عبادت تو نہیں ہوگی۔ عبادت اگر ہوگی تو پھر اسے شریعت کے مطابق ادا کرو گے تب وہ عبادت قرار دی جائے گی۔ تو شریعت کی جانب سے جو حصہ سال بسال بطور عبادت کے اور عبادت کی نیت سے اور اس کے مستحق لوگوں کو دینا اور مالک بنانا فرض قرار دیا گیا، الگ مالک نہیں بنایا، آپ نے ویسے ہی جنگل میں کنواں کھود لیا، وقف کر دیا کہ لوگ اس میں، غریب لوگ اس میں پانی پیتے رہے، رہ رہے، وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ یا آپ نے ڈسپنسری بنا دی غریب لوگوں کے لیے اور اس کو کسی کا مالک نہیں بنایا تو ظاہر ہے وہ ڈسپنسری سے لوگ خدمت فائدہ اٹھا رہے ہیں، غریب لوگ اٹھا رہے ہیں، لیکن زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کے لیے تو مالک بنانا ضروری ہے۔ کنواں کھدوا لیا آپ نے، مسجد بنا لی آپ نے، مدرسہ بنا لیا آپ نے، اور آپ نے جیسے کہیں کہ ہسپتال بنا لیا، آپ نے ڈسپنسری بنا لی، ظاہر ہے وہ تو وقف ہے، اس کا تو کوئی مالک نہیں ہے، اس کا تو کوئی مالک نہیں ہے۔ زکوٰۃ میں یہ شرط ہے کہ مالک بنا، ہاں ایک مستحق آدمی کو آپ نے زکوٰۃ دے دی، اب اس کی مرضی ہے، مسجد میں لگائے، ہسپتال میں لگائے، ڈسپنسری میں لگائے، دوائیوں میں لگائے، جسے کہیں کہ کنویں میں لگائے، اس کی مرضی، لیکن آپ نے مالک بنانا ہے۔ اور اگر مستحق آدمی کو مالک نہیں بنایا تو ظاہر ہے وہ زکوٰۃ اس جگہ پر ادا نہیں ہوئی۔ بس اوقات آدمی براہ راست خود زکوٰۃ نہیں دیتا، کسی کو وکیل بناتا ہے کہ آپ میری طرف سے یہ زکوٰۃ ادا کر دیں اور صحیح مصرف میں ادا کریں، تو ظاہری بات ہے اگر دیگر معاملات میں اس پہ اعتماد کرتا ہے، اس کی دیانت کی وجہ سے اور اس کی سچائی کی وجہ سے اور اس کے علم کی وجہ سے دیگر معاملات میں بھی اس پہ اعتماد کرتا ہے تو ٹھیک ہے، زکوٰۃ ماؤں کے معاملے میں بھی اس پہ اعتماد کر لے۔ لیکن اگر دیگر معاملات میں اس پہ اعتماد نہیں ہے تو میاں زکوٰۃ جیسا فریضہ اتنا خطرے میں کیوں ڈال رہے ہو؟ زکوٰۃ جیسا اتنا بڑا فریضہ تم اگر ایسے ادارے کو دے رہے ہو، ایسے ٹرسٹ کو دے رہے ہو، ایسے شخص کو وکیل بنا رہے ہو
جس کی اپنی زندگی میں کہیں اللہ اور اللہ کا رسول نظر نہیں آتا، جس کی اپنی ظاہری زندگی کے اندر کہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی زندگی نظر نہیں آتی، تم اپنا فریضہ اس پہ ڈال کر اتنا بڑے ذمہ داری کیسے ڈال رہے ہو اس پہ؟ ویسے تو جانچ پڑتال کرتے ہیں، بڑا معلوم ہے کہ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا. تو ظاہر ہے اگر خود ادا نہیں کر رہے اور کسی کو وکیل بنا رہے ہیں تو ظاہر ہے اس وکیل کے اندر بھی پھر یہ ضروری ہے کہ اس پر اعتماد ہو، ہاں اس پہ اعتماد ہو اور یہ یقین ہو کہ یہ میرا مال غلط جگہ استعمال نہیں ہوگا، اور اس کو مسائل کا بھی پتہ ہے اور اس کے اندر خوف خدا بھی ہے اور شریعت کے مطابق یہ استعمال ہوگا تو پھر تو ٹھیک ہے. ورنہ یہ بھی نہیں پتا کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے، اس کا ایمان ہے، اس کی زندگی میں اللہ کے حکم ہیں، اور یہ اس کو اپنی زکوٰۃ دے رہا ہے. وہ بس اوقات ہندو پہ بھی خرچ کر رہا ہوتا ہے، سکھ پہ بھی خرچ کر رہا ہوتا ہے، غیر مسلم پہ بھی خرچ کر رہا ہوتا ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں ہوتی. تو قصور اس کا تو ہے لیکن دینے والے کا بھی قصور ہے. دینے والے اس لیے کہ زکوٰۃ کے اپنے مصارف ہیں، ہر جگہ تو نہیں خرچ ہوتی زکوٰۃ کی رقم، اس کے اپنا شریعت کی طرف سے اس کے لیے اپنی ہدایات ہیں کہ کہاں خرچ ہونا ہے کہاں نہیں ہونا. تو زکوٰۃ میں یہ شرط ہے کہ وہ عبادت کے انداز سے ادا کی جائے اور عبادت کی نیت سے ادا کیا جائے اور مستحق لوگوں کو دیا جائے اور ان کو مالک بنایا جائے. مریض ہے ایک آدمی، اس کو آپ نے دوائیاں دے دی، ٹھیک ہے، یا اس کو آپ نے علاج کروا دیا، ٹھیک ہے. ہاں کسی کو آپ نے کوئی ایسے آلات دے دیے ہسپتال کے، لیکن ظاہر ہے وہ آلات کوئی مالک تو نہیں ہوا، وہ تو اسپتال میں پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس سے غریبوں کا علاج ہو رہا ہے لیکن اس سے کوئی مالک تو نہیں ہے نا. پہلے اس کو کسی کا مالک بنانا پڑے گا، پھر وہ اپنی مرضی سے اسپتال میں دے دے، ڈسپنسری میں دے دے، اپنے پاس رکھے، اس کی مرضی ہے. تو زکوٰۃ میں یہ بھی شرط ہے کہ مالک بنایا جائے اور اس کو مالک بنایا جائے اور پھر وہ زکوٰۃ ادا ہوگی. زکوٰۃ اس قسم کے مال پہ فرض ہوتی. اب زکوٰۃ کس چیز پہ فرض ہے بس اوقات یہ پتہ نہیں ہوتا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ صرف پیسے پہ ہوتی ہے یا صرف سونے پہ ہوتی ہے یا صرف چاندی پہ ہوتی ہے. سونے پر بھی ہوتی ہے، چاندی پر بھی ہوتی ہے، نقدی پر بھی ہوتی ہے، چاہے وہ ڈالر میں ہو، پاؤنڈ میں ہو، روپے میں ہو، کسی بھی کرنسی میں ہو، نقدی پر بھی ہوتی ہے. لیکن ایک تیسری چوتھی چیز بھی ہے اور وہ ہے تجارت کا سامان. تجارت کا سامان زکوٰۃ کے معاملے میں اسے شمار کرتے ہیں جو آپ نے بیچنے کے لیے نیت سے لیا اور بیچنے کی نیت سے رکھا ہوا. یہ دو شرطیں اس میں ضروری ہیں تب وہ تجارت کا سامان قرار دے گا. آپ نے بیچنے کی نیت سے لیا تو نہیں بلکہ آپ کو وراثت میں ملا، آپ کو آپ کے ابا نے ہدیہ کر دیا، آپ کو کسی دوست نے دے دیا، لیکن آپ نے اسے رکھا ہے بیچنے کی نیت سے، تو اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں. مثلا گاڑی آپ کو ابا نے ہدیہ کر دی، اماں نے دے دی، بھائی نے دے دی، دوست نے دے دی، اب آپ نے اس گاڑی کو بیچنے کی نیت سے رکھا ہوا تو یہ زکوٰۃ کا مد نہیں ہے، کیونکہ دی تو آپ کو اس نے کسی نے ہدیہ دی ہے، آپ نے بیچنے کی نیت سے رکھی ہوئی ہے، اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں. ہاں اگر آپ نے گاڑی دی تھی بیچنے کی نیت سے، رکھی ہوئی ہے بیچنے کی نیت سے، زکوٰۃ فرض. لیے تو تھا آپ نے پلاٹ بیچنے کی نیت سے، گھر بناؤں گا بیچ دوں گا اس کو، لیکن بعد میں آپ کی نیت بدل گئی، بچوں کو دے دوں گا، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. بیٹی کو دے دوں گا، اس پہ زکوٰۃ نہیں. خود رہ لوں گا، اس پہ زکوٰۃ نہیں. تو سونا تو کسی بھی حال میں ہو، بیٹیوں کے لیے رکھا ہو، اپنے لیے رکھا ہو، کسی کے لیے بھی رکھا ہو، شادی کے لیے رکھا ہو، کمانے کے لیے رکھا ہو، اس کو سونا تو جس حال میں بھی ہے نا بھائی اس پہ تو زکوٰۃ ہے. چاہے بیچنے کے لیے ہی ہے چاہے بیچنے کے لیے نہیں، چاہے بیٹیوں کی شادی کے لیے رکھا ہوا ہے چاہے اپنے لیے رکھا ہوا ہے. سونا تو ہر حال میں زکوٰۃ، چاندی پہ ہر حال میں زکوٰۃ، نقدی پہ کرنسی پہ ہر حال میں زکوٰۃ. تجارت کا سامان چوتھی چیز، اس پہ زکوٰۃ اس وقت ہے جب یہ بیچنے کی نیت سے لیا اور بیچنے کی نیت سے رکھا ہوا. یہ چار چیزیں ہو گئی جن پہ زکوٰۃ فرض ہوتی. اب آپ کے پاس 3 گاڑیاں ہیں لیکن تینوں گاڑیاں آپ نے بیچنے کی نیت سے نہیں رکھی ہوئی،
ایک پر بچے اسکول جاتے ہیں، ایک میں آپ دفتر جاتے ہیں، ایک میں آپ گھر کے لیے استعمال کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کے پاس 3 گھر موجود ہیں، ایک اپنے پاس ہے، ایک کرائے پہ دیا ہوا ہے، ایک بیٹی کو دیا ہوا ہے، مالک وہ نہیں ہے آپ کا ہی، ان تینوں پہ زکوٰۃ نہیں۔ جو آپ نے کرائے پہ دیا ہوا ہے اس مکان پہ زکوٰۃ نہیں، ہاں جو آپ کے پاس کرایہ آ رہا ہے وہ نقدی ہو گئی، اس پہ ہوگا۔ تو بیچنے کی نیت سے لیا، بیچنے کی نیت سے رکھا ہوا، آپ نے فیکٹری رکھی ہوئی ہے، آپ نے دکان رکھی ہوئی ہے، آپ نے کارخانہ بنایا ہوا ہے، ظاہر ہے وہ آپ نے بیچنے کی نیت سے تو نہیں رکھی ہوئی فیکٹری، اس میں تو آپ کام کر رہے ہیں۔ اس فیکٹری کی زمین پہ زکوٰۃ نہیں، اس عمارت پہ زکوٰۃ نہیں، اس مشینری پہ زکوٰۃ نہیں، ان آلات پہ زکوٰۃ نہیں۔ ہاں اس فیکٹری میں جو چیز آپ بنا کے بیچ رہے ہیں، چاہے وہ کاغذ ہے، چاہے وہ آپ نے کوئی بھی چیز کپڑا ہے، چاہے وہ دھاگا ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس پہ زکوٰۃ ہو، وہ بیچنے کی چیز ہے۔ مشینری پہ نہیں ہے، دکان پہ نہیں ہے، فیکٹری پہ نہیں ہے، اس کی زمین پر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ آپ نے بیچنے کے لیے ایسے نہیں رکھی۔ تو سونا ہے، چاندی ہے، نقدی ہے، تجارت کا سامان ہے، یہ 4 چیزیں۔ اس میں ایک بڑی کوتاہی میرے عزیزو یہ ہوتی ہے کہ ہم زکوٰۃ کی تاریخ مقرر نہیں کرتے، یہ غلطی کرتے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ اس لیے کہ جب زکوٰۃ کی تاریخ مقرر نہیں ہوتی تو زکوٰۃ صحیح طور پہ ادا نہیں ہوتی۔ مثلا آپ کا سال تو ہو گیا 1 شعبان کو، اور آپ نے زکوٰۃ نکالی، حساب کیا آپ نے 15 شعبان کو، تو یہ 15 دن میں جب مال آیا جائے اس کا کیا ہوگا؟ آپ کا سال ہو رہا تھا 15 شعبان کو اور آپ نے زکوٰۃ دے دی 1 شعبان کو، حساب کتاب کر لیا، اور جو بعد میں رقم آ رہی ہے اس سے کیا ہوگا؟ ہر رقم پہ سال گزرنا ضروری نہیں، یہ اس شخص کے لیے جس نے پہلی مرتبہ زکوٰۃ دینی ہے سال گزرنا، ورنہ تو اگر ہر رقم پہ آپ سال کا حساب کریں گے تو کیسے ممکن ہے؟ تو زکوٰۃ کی ایک تاریخ مقرر کر لیں، اسلامی تاریخ، انگریزی نہیں، 10 دن فرق ہوتا رہتا ہے انگریزی تاریخ میں، ایک مقرر کر لیں۔ مثلا میرا 15 شعبان زکوٰۃ کا حساب ہے، اب میں کوشش کروں 1 شعبان سے اپنے مالیات کا حساب کرنا شروع کر دوں اور 15 شعبان کو اپنا حساب مکمل کر لوں، تو مجھے پتہ لگا کہ میرا سونا، چاندی، نقدی، تجارت کا سامان، اس کی کل مالیت بن رہی ہے 1 کروڑ روپے 15 شعبان کو، ٹھیک ہے۔ اب آپ پہ زکوٰۃ آ گئی 2.5 لاکھ روپے، اب آپ اس کو بے شک 15 دن میں ادا کر دیں، مہینے میں ادا کر دیں، 1.5 مہینے میں ادا کر دیں، 2 دن میں ادا کر دیں، جتنا جلدی ادا کر دیں اتنا اچھا ہے۔ آپ کی زکوٰۃ مثلا 10 لاکھ بن گئی تو آپ اس کو جلدی ادا کر دیں۔ اچھی بات تو یہی ہے، اور ہم تو اس سے بھی اچھا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے پورا سال زکوٰۃ دی اور آپ نے اپنی مالیات کا حساب کرنا شروع کر دیا 15 شعبان کو، 1 شعبان سے 15 شعبان کو اپنا سارا ٹوٹل مکمل کر لیا۔ اب آپ کو پتہ لگی آپ کی زکوٰۃ بننی 10 لاکھ روپے، اور الحمدللہ آپ 9 لاکھ تو دے چکے، پیچھے رہ گیا 1 لاکھ، جلدی سے ادا کر دیں، فریضہ جلدی سے ادا ہو گیا۔ جتنا جلدی یہ فریضہ ادا ہو جائے اتنا جلدی خیر ہوگی، برکت ہوگی، مال کا تحفظ ہو جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے حسنوا اموالکم بالزکاۃ، زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو قلوں میں محفوظ کر لو، زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو قلوں میں محفوظ کر لو۔ فرمانے لگے میں قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات اور زکوٰۃ دینے سے مال میں کمی نہیں آتی، مال پاک ہو جاتا ہے، مال محفوظ ہو جاتا ہے، مال میں برکت آ جاتی ہے، کمی نہیں آتی۔ تو جتنا جلدی یہ فریضہ ادا ہو جائے مال میں برکت آ جائے گی، مال کی حفاظت ہو جائے گی، اور یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ لے لیں گے، محفوظ ہو جائے گا مال۔ حصنوا اموالکم بالزکاۃ، تو جتنا جلدی ممکن ہو اس کی ادائیگی ہو اور اس مال کو محفوظ کر لیا جائے۔ اور ویسے بھی فریضہ ہے، ویسے بھی تو یہ فرض ہے بھائی، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، نہیں کرو گے مال ہلاک ہو جائے گا، مال خطرے میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے بیت اللہ کے سائے میں، تو کسی کے بارے میں خبر آئی کہ اس کا مال ہلاک ہو گیا، ضائع ہو گیا اس سمندر میں، اور آ رہا تھا تو مال ہلاک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں خشکی میں اور تری میں مال نہیں تباہ ہوتا، ہاں زکوٰۃ کی ادائیگی ٹھیک نہیں ہوتی، زکوٰۃ کی ادائیگی ٹھیک نہیں ہوتی۔
تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو آگاہ کیا، خبردار کیا، دیکھو مال زکوٰۃ نہیں دو گے کہیں نہ کہیں سے نکل جائے گا، وبال بھی ہوگا، گناہ بھی ہوگا، نحوست بھی ہوگی، تو جتنا جلدی ہو یہ فریضہ ادا کرے، اور بخوشی، برضائے رغبت، بوجھ نہیں۔ صحابہ غریب لوگ تھے لیکن وہ مال جمع کرتے تھے، اور بعض مال اس لیے جمع کرتے تھے کہ ہمارے نامہ اعمال میں فریضہ زکوٰۃ بھی لکھا جائے۔ سبحان اللہ، ہمارے نامہ اعمال میں فریضہ زکوٰۃ بھی لکھا جائے کہ ہم نے یہ عبادت بھی کی، یہ عبادت کی بھی۔ تو یہ تو خوش نصیبی کی بات ہے، اللہ نے صاحب حیثیت بنا دیا اور اسے زکوٰۃ جیسے فریضہ ادائیگی کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائی، اور اس کے نامہ اعمال میں یہ عبادت بھی موجود ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ